السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں ہم اعلاناً دعوت اسلام پڑھ رہے ہیں کہ میں نے گزشتہ سبق میں عرض کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر کو مقرر فرمایا، جہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتیں سکھاتے تھے، اسلام کی تعلیم فرماتے تھے۔ پھر ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اس طرح، تو لوگوں کو دیکھ کر اور لوگوں میں بھی اسلام کی دعوت پھیلنے لگی، تو یہ خبر مکہ میں بہت زیادہ پھیل گئی اور لوگ جا بجا اسلام قبول کرنے لگے۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب علی اعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو جمع کیا، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تم پر ایک لشکر چڑھا آ رہا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے اکٹھے جواب دیا کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل سچ سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفہ سے بہتر تحفہ کوئی نہیں لایا جو میں تمہارے پاس لایا ہوں، اور میں تمہارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکمل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تو تب بھی تمہارے سامنے میں جھوٹ نہ بولتا، اگر ساری دنیا کو میں دھوکہ دیتا تو پھر بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ تو اللہ کی قسم جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں تمہاری طرف اور تمام عالم کی طرف عمومی طور پر اور تمہاری طرف خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ جب قریش نے یہ خطبہ سنا تو وہ تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور جو بت پرستی کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہا گیا ہے، تو ان کی ایک جماعت حضرت ابو طالب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک دو یا آپ ان کی حمایت کرنا چھوڑ دو۔ حضرت ابو طالب نے ایک عمدہ جواب ان کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتوں کی اس طرح سرزنش کرنے سے منع کیا جب انہوں نے قریش نے سختی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کی دعوت دینے میں سرگرم رہے اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب قریش زیادہ سخت ہوئے، انہوں نے آ کر ابو طالب سے سختی سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے تو پھر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ ایک فریق تو ضرور ختم ہوگا۔ جب انہوں نے یہ آ کے سختی کے الفاظ کہے تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اللہ کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا سچا دین ہے، لوگوں میں پھیل جائے، اور یا اگر لوگوں میں نہ بھی پھیلے تو کم از کم میں اس کی اشاعت کرتے کرتے اپنی جان دے دوں۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ تو عجیب ہی رنگ چڑھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا
آپ چلے جائیں اور اپنا کام کرتے رہیں، میں بھی تمہاری مدد و نصرت سے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج بھی قریب آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا تو ایسا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کلام میں تو مقناطیسی کشش تھی، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ جو باہر سے آئیں وہ سارے کے سارے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلامی قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو مکہ کے تمام راستوں پر بٹھا دیا اور کہا کہ جو بھی لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے باپ، بیٹے، خامد، بیوی اور تمام رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ان کا یہ کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ ممکن ہے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہ سنتے، لیکن ان کی اس کوشش نے ان سب کو اس بات کا مشتاق بنا دیا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہونی شروع ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون، اس کی بات تو سنی جائے۔ جب قریش اپنی تمام تدبیروں میں ناکام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دیکھا کہ دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ہر قسم کی تکلیف پہنچانی شروع کی، حتیٰ کہ مکہ کے چند شریر لڑکوں کو، شریر لوگوں کو جمع کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کریں الیاذ باللہ، اور جس طرح بھی ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔